السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں جو صفات پائی جاتی ہیں ان میں سے چوتھی صفات کا ذکر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی اولیاء اللہ میں کون سی صفات ایسی ہیں جو ان میں پائی جاتی ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ہر وقت حضور باری تعالیٰ میں عرض گزار رہتے ہیں کہ ہمارے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، تو ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب بڑا مہلک اور دائمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات کرنے کے باوجود انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی غلطی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گرفت نہ کر لے، اور ان میں کوئی اکڑ نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اتنے بندے جو ہے ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، بلکہ پہلے ان نیک بندے جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے گا، جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا، تو اس کے بعد ان کو جو ہے شفاعت کا اذن دیا جائے گا۔ پہلے وہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للذین استجابوا لربہم الحسنی، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم قبول کیا بھلائی ہے، یعنی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مان لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل پیرا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے لیے بھلائی ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، اور جنہوں نے اس کا حکم قبول نہیں کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، تو وہ اسے عذاب سے نجات کے لیے فدیہ دے ڈالیں، تب بھی انہی لوگوں کا حساب برا ہوگا۔ اولئک لہم سوء الحساب، انہی لوگوں کا حساب برا ہوگا۔ ومأواہ جہنم وبئس المہید وبئس المہاد، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں اللہ سے اسی وجہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی غلطی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گرفت نہ کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اے میرے بندو ڈرتے رہنا چاہیے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے کہ یا اللہ ہمارے اوپر فضل فرما، رحمت فرما، اور رحمت و فضل کے ساتھ ہماری بخشش فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو نیک بندوں کی چوتھی صفات ہے ہمارے اندر بھی یہ پیدا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔